الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ماؤں، محترم بہنوں، محترم بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حیض و نفاس کے احکام کا بیان کیا جائے گا۔ حیض و نفاس والی کو روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا۔ حیض و نفاس والی کو روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھنا، دیکھ کر یا زبانی اور اس کا چھونا، اگرچہ اس کی جلد یا حاشیے کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہیں۔ کاغذ کے پرچے پر کوئی صورت یا آیت لکھی ہے تو خاص اس آیت کے عین اوپر یا اس کے عین پیچھے جو جگہ ہے، اس کا چھونا حرام ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں سجدہ شکر، سجدہ تلاوت بھی حرام ہے، اور آیت سجدہ سن کر حیض و نفاس والی پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، معلمہ کو حیض و نفاس ہوا۔ معلمہ کو حیض و نفاس ہوا تو وہ ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے، اور حجے کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ اور تمام اذکار مثلاً کلمہ شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا وغیرہ بلا کراہت جائز ہے، اور ان تمام چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے، اور اگر بغیر وضو یا بغیر کلی کے بھی پڑھ لیا تو بھی حرج نہیں، اور ان کے چھونے میں بھی حرج نہیں۔ حیض و نفاس والی کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ نمبر 3، حیض و نفاس والی پر ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں۔ حیض و نفاس والی پر ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں اور ان کی قضا بھی نہیں، یوں ہی روزے بھی ان دنوں میں نہیں رکھے گی، مگر روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں رکھنا ضروری ہے۔ نماز کا آخری وقت ہو گیا اور ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی کہ حیض آ گیا یا بچے کی ولادت ہو گئی تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی۔ یوں ہی فرض نماز پڑھتے میں حیض آ گیا تو وہ بھی نماز معاف ہے، البتہ اگر نفل نماز تھی تو اس کی قضا واجب ہے۔ نمبر 4، حیض والی عورت کو 3 دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا۔ حیض والی عورت کو 3 دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا تو روزہ رکھے اور صرف وضو کر کے نماز پڑھے، نہانے کی ضرورت نہیں۔ پھر خون بند ہونے کے بعد اگر 15 دن کے اندر اندر دوبارہ خون آیا تو اب نہائے اور عادت کے دن نکال کر باقی دنوں کی نمازیں قضا کر لے، اور جس کی کوئی عادت نہیں وہ 10 دن کے بعد کی نمازیں قضا کرے۔ اسی مسئلہ مذکورہ میں دوسری صورت یہ ہے کہ 3 دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا اور اس نے وضو کر کے نماز شروع کر دی، لیکن جب اس کی عادت کے دن پورے ہوئے تو نہا لی، یا جس کی کوئی عادت نہیں اس نے 10 دن کے بعد غسل کر لیا، اب 15 دن کے اندر دوبارہ خون آیا تو اس صورت میں دونوں کی نمازیں ہو گئیں اور قضا کی حاجت نہیں۔ نمبر 5، جس عورت کو 3 دن رات کے بعد حیض بند ہو گیا۔ جس عورت کو 3 دن یا رات کے بعد حیض بند ہو گیا اور عادت کے دن ابھی پورے نہیں ہوئے، یا نفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا تو بند ہونے کے بعد ہی غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، عادت کے دنوں کا انتظار نہ کرے۔
اگر عادت کے دنوں سے خون متجاوز ہو جائے تو حیض میں 10 دن اور نفاس میں 40 دن انتظار کرے۔ اگر اس مدت کے اندر خون بند ہو گیا تو اب سے غسل کر کے نماز پڑھے۔ اگر اس مدت کے بعد بھی خون جاری رہا تو غسل کرے اور عادت کے بعد کے دنوں کی نمازیں قضا کرے۔ نمبر 6، حیض یا نفاس عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے بند ہو گیا۔ حیض یا نفاس عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے بند ہو گیا تو آخر وقت مستحب تک انتظار کرے۔ اگر خون نہ آئے تو غسل کر کے نماز پڑھے، اور اگر عادت کے دن پورے ہو چکے تو اب انتظار کی حاجت نہیں بلکہ غسل کر کے نماز پڑھے۔ حیض پورے 10 دن پر اور نفاس پورے 40 دن پر ختم ہوا اور نماز کے وقت میں اگر اتنا وقت بھی باقی ہے کہ اللہ اکبر کا لفظ کہہ سکتی ہے تو اس وقت کی نماز اس پر فرض ہو گئی، نہا کر اس کی قضا کرے۔ اور اگر حیض 10 دن سے کم اور نفاس 40 دن سے کم میں بند ہوا تو اگر اتنا وقت ہے کہ جلدی سے نہا کر کپڑے بدل کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو نماز فرض ہو گئی، لہٰذا نماز قضا کرے، اور اگر اتنا وقت نہ ہو تو پھر نماز فرض نہ ہوگی۔ سوتے وقت عورت پاک تھی اور صبح سو کر اٹھی تو حیض کا اثر دیکھا۔ اگر سوتے وقت عورت پاک تھی اور صبح سو کر اٹھی تو حیض کا اثر دیکھا تو اس وقت سے حیض کا حکم دیا جائے گا جب سے اثر دیکھا ہے۔ لہٰذا اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی تو پاک ہونے پر اس کی قضا کرے۔ اسی طرح حیض والی سو کر اٹھی اور گدی پر جو شرمگاہ پر رکھی جاتی ہے کوئی نشان حیض کا نہیں ہے تو رات ہی سے پاک ہے، لہٰذا اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو اب نہا کر اس کی قضا کرے۔ نمبر 8، اگر ماہ رمضان میں عورت دن کے وقت پاک ہوئی دن کے وقت پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد اسے کھانا پینا درست نہیں بلکہ شام تک روزے داروں کی طرح سے رہنا واجب ہے، لیکن یہ دن روزے میں شمار نہ ہوں گے بلکہ اس کی قضا رکھنا پڑے گی۔ اور اگر ماہ رمضان میں رات کے وقت پاک ہوئی تو دیکھے کہ اگر حیض پورے 10 دن رات آیا ہے، اگر اتنی ذرا سی رات باقی ہے جس میں وہ ایک مرتبہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتی ہے تب بھی صبح کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور اگر 10 دن رات سے کم حیض آیا، اگر اتنی رات باقی ہو کہ پھر سے غسل کر لے گی، اور اگر 10 دن رات سے کم حیض آیا تو اگر اتنی رات باقی ہو کہ پھرتی سے یعنی تیزی سے غسل کر لے گی لیکن غسل کے بعد ایک بار بھی اللہ اکبر نہیں کہہ سکے گی تب بھی صبح کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور اگر 10 دن رات سے کم حیض کی صورت میں رات کے وقت پاک ہونے پر رات اتنی کم باقی ہو کہ وہ غسل نہیں کر سکے گی تو روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن دن کو کچھ کھانا پینا بھی درست نہیں بلکہ سارا دن روزے داروں کی طرح رہے اور بعد میں اس روزے کی قضا رکھے۔ اور اگر رات کے ایسے وقت پاک ہوئی کہ غسل تو کر سکتی ہے مگر غسل نہیں کیا اور حیض 10 دن رات سے کم میں ختم ہوا تو روزہ نہ چھوڑے بلکہ روزے کی نیت کرے اور صبح کو نہا لے۔ نمبر 9، عورت کو جب حیض یا نفاس آ گیا تو روزہ جاتا رہا، بعد پاک ہونے کے اس کی قضا رکھے۔ اگر فرض روزہ تھا تو قضا رکھنا فرض، اور اگر نفلی روزہ تھا تو قضا رکھنا واجب ہے۔ حیض و نفاس والی کے لیے اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہراً روزہ دار کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں، مگر چھپ کر کھانا پینا بہتر ہے، خصوصاً
حیض والی عورت کو۔ نمبر 10، حیض و نفاس میں عورت سے جمع جائز جاننا۔ حیض و نفاس میں عورت سے جمع جائز جاننا کفر ہے، اور حرام سمجھ کر جمع کر لیا تو سخت گناہگار ہوا اور اس پر توبہ فرض ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اس حالت میں وہ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں نہ ہونے دے۔ اس حالت میں اگر عورت بخوشی اپنے شوہر کے ساتھ جمع میں مشغول ہوئی تو وہ بھی سخت گناہگار ہوگی۔ حیض و نفاس کی حالت میں ناف سے لے کر گھٹنے تک عورت کے بدن سے مرد کا اپنے کسی عضو سے چھونا جائز نہیں، جبکہ کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، شہوت سے یا بلا شہوت۔ اور اگر ایسا کپڑا وغیرہ حائل ہو کہ اس کی وجہ سے بدن کی گرمی محسوس نہ ہوتی ہو تو پھر عورت کے مذکورہ بالا حصوں سے مرد کے عضو کے چھو جانے میں کوئی حرج نہیں، اور ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے چھونے یا کسی طرح نفع لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یوں ہی بوس و کنار بھی جائز ہے۔ اس حالت میں عورت مرد کے ہر حصے بدن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ ایسی عورت کو شوہر کا اپنے ساتھ کھلانا یا اپنے ساتھ سلانا جائز ہے، بلکہ صرف اس وجہ سے عورت کو حیض و نفاس ہے اپنے ساتھ نہ سلانا مکروہ ہے۔ البتہ اگر اپنے ہمراہ سلانے میں شوہر کو غلبہ شہوت ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ پائے تو پھر بیوی کے ساتھ نہ سوئے، اور اگر ان باتوں کا غالب گمان ہو تو پھر شوہر کو بیوی کے ساتھ سونا گناہ ہے۔ اگر حیض پورے 10 دن پر ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس سے جمع جائز ہے، اگرچہ اب تک غسل نہ کیا ہو، مگر مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد جمع کرے۔ نمبر 11، اگر عورت حالت حیض سے 10 دن سے کم میں پاک ہوئی۔ اگر عورت حالت حیض میں 10 دن سے کم میں پاک ہو گئی تو جب تک وہ غسل نہ کرے یا وہ وقت نماز جس میں پاک ہوئی گزر نہ جائے جمع جائز نہیں، اور اگر اتنا وقت نہیں تھا کہ اس میں غسل کر کے کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکے تو اس کے بعد کا وقت گزر جائے یا غسل کرے تو جمع جائز ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 12، عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی حیض ختم ہو گیا۔ اگر عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی حیض ختم ہو گیا تو اگرچہ غسل کرے لیکن جمع کرنا پھر بھی ناجائز ہے جب تک عادت کے دن پورے نہ ہو لیں۔ مثلا کسی عورت کی عادت 6 دن حیض آنے کی تھی اور اس مرتبہ 5 ہی دن حیض آیا تو اسے حکم ہے کہ غسل کر کے نماز شروع کر دے، مگر جمع کرنے کے لیے 1 دن اور انتظار کرنا واجب ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر خون آ جائے۔ اگر 1 دن یا 2 دن غرض کے 3 دن رات کامل سے کم خون آ کر بند ہو گیا تو نہانا واجب نہیں، وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن ابھی اس عورت سے شوہر کا جمع کرنا درست نہیں۔ اگر 15 دن گزرنے سے پہلے خون آ جائے تو اب معلوم ہوگا کہ وہ حیض کا زمانہ تھا، حساب سے جتنے دن حیض کے ہوں ان کو حیض سمجھے اور اب غسل کر کے نماز پڑھے، اور اگر پورے 15 دن بیچ میں گزر گئے اور خون نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ وہ استحاضہ تھا، چنانچہ 1 دن یا 2 دن خون آنے کی وجہ سے جو نمازیں نہیں پڑھی اب ان کی قضا پڑے۔ حیض کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، نفاس کے احکام کو بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ حیض و نفاس کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کو ہر مسلمان عورت کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔